الرحیم۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل نفوس میں اس قدر شرارت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ چالاکیوں اور مکاریوں سے کام نکالتے ہیں۔ دلی کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، اس کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا۔ وہاں کے ایک واعظ صاحب دہلی سے 500 روپیہ زکوٰۃ کا لائے۔ غریب مؤذن سے کہا ذرا ترکیب دیکھیے کہ میاں تم مسجد میں کچھ نہیں دیتے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ اگر اللہ تجھے 10 روپے دے دے تو مسجد میں دے دے۔ کہا جی ہاں دے دوں۔ پھر 20 کو پوچھا، اس کا بھی یہی جواب دیا۔ اسی طرح 50 کو، 100 کو، یہاں تک کہ 500 کو پوچھا، وہ سب پر یہی کہتا رہا۔ خالی بات ہی تو تھی، کہہ دینا کیا مشکل تھا۔ اخیر میں اس کو 500 روپیہ دے کر کہا کہ لے، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اس کو مسجد میں دے دے۔ اس نے لے کر مجبور ہو کر دے دیا، مگر بیچارے کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کیا اس نے آزادی سے دیا یا طیب خاطر سے دیا؟ ایسے ہی لوگوں کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا، زے نہار ازاں قوم بناشی کے فریبند حق را بسجود و نبی را بدرو دے۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک نفس اور ایک شیطان، اور یہ دونوں دشمن بڑے خطرناک دشمن ہیں، بڑے سخت دشمن ہیں۔ نفس انسان کے اندر ایسی چالاکیاں اور مکاریاں پیدا کر دیتا ہے کہ انسان اس نفس کی چالاکیوں اور مکاریوں میں آ کر نیکی کو بھی گناہ بنا بیٹھتا ہے۔ اس پر اس کو ثواب نہیں ملتا، بجائے ثواب کے وہ بظاہر جو نیکی ہوتی ہے وہ بھی گناہ میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے ان دونوں پر گہری نظر رہنی چاہیے، نفس پر بھی اور شیطان پر بھی۔ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نفس کا حملہ ہے یا شیطان کا حملہ ہے؟ اس کی پہچان بالکل آسان ہے، ہر شخص کر سکتا ہے۔ ایک گناہ کا خیال آیا، انسان نے اس کو سوچنا شروع کیا، اور یہ دل میں خیال آیا کہ نہیں یہ تو گناہ ہے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، گناہ تو اچھی چیز نہیں ہے اور میں نہیں کرتا۔ یہ سوچ ہی رہا تھا اور یہ کہہ ہی رہا تھا، فوراً ایک اور گناہ کا خیال آ گیا، چلو یہ نہیں کرتے یہ کر لو۔ پھر اس نے سوچنا شروع کیا، یہ بھی تو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، میں یہ گناہ بھی نہیں کرتا، کیسے کروں جی، کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ فوراً تیسرا گناہ سامنے آ گیا دل میں، بھئی چلو یہ بھی نہیں کرتے، یہ کر لو تم۔ اگر ایک گناہ کی جگہ دوسرا، دوسرے کی جگہ تیسرا گناہ دل میں آتا رہے تو سمجھ لو یہ حملہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان کہتا ہے گناہ کرو، کوئی بھی کرو، نیکی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ایک گناہ کا خیال آیا اور وہ دل میں اتنا پختہ ہو گیا بس یہ گناہ کرنا ہے، پھر وہی اسی گناہ کا خیال، پھر اسی گناہ کا خیال، تو سمجھ لو یہ نفس کی طرف سے ہے۔ کیونکہ نفس، علماء نے لکھا ہے کہ یہ ضدی بچے کی طرح ہے۔ جس طرح ضد کرنے والا بچہ ہوتا ہے نا جی، وہ ایک بات پہ اس کی سوئی اڑ جاتی ہے، بس مجھے 10 روپے چاہیے، وہ رو رہا ہے، اسی شام تک اسی کی ایک ہی رٹ ہوگی۔ فرمایا کہ نفس ایک گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بس وہی گناہ کرو، وہی گناہ کرو، وہی گناہ کرو، اس گناہ سے دوسرے گناہ کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں۔ تو سمجھ لو یہ نفس کی شرارت ہے، اور نفس یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ شیطان کو کس نے تباہ کیا تھا، کس نے ہلاک کیا تھا؟ یہی نفس ہی تو تھا، اسی نفس ہی نے تو اس کو تباہ کیا تھا۔ اس لیے نفس کا علاج بہت ضروری ہے۔ نفس کی 3 قسمیں قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، یہ سب سے خطرناک ہے۔ نفس امارہ گناہ کا حکم دیتا ہے، گناہ کا نفس اتنا غالب آ جاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ پھر اس کو گناہ میں لطف اور مزہ آنے لگ جاتا، واہ واہ بہت ہی مزہ آ گیا، گناہ کرتا ہے پھر زبان سے یہ جملہ واہ واہ بڑا مزہ آ گیا جی، تو یہ نفس امارہ کی علامت ہے، نفس امارہ کی علامت ہے۔ فرمایا جب انسان تھوڑا سا سوچ بچار کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ انسان کا جو نفس ہے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ گناہ کا خیال ہوا یا گناہ ہو بھی گیا تو پھر نفس ملامت کرتا ہے، کیوں کیا، کل اللہ کو کیا جواب دے گا۔ فرمایا یہ تھوڑا سا بہتر ہے، نفس امارہ سے یہ نفس تھوڑا سا بہتر ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کا نفس لوامہ بن جائے تو پھر انسان کو بڑی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، محنت اور کوشش کر کے اپنے نفس کا علاج کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگا علاج؟ فرمایا اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں جائے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھے، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ان کی مجلس میں رہے، ان کی صحبت میں رہے۔ فرمایا اس کی برکت سے آہستہ آہستہ اس کا دل صاف ہو جائے گا اور اس کا گناہوں سے دل اچاٹ ہو جائے گا۔ فرمایا اس کا نفس مطمئنہ بن جائے گا، اس کا نفس مطمئنہ بن جائے گا، اور یہی مطلوب اور محمود ہے اور یہی مقصود ہے۔ اب نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ کہتے ہیں کہ اب گناہ کا خیال تو آتا ہے، گناہ کی طرف میلان بھی ہوتا ہے، لیکن انسان ہمت کر کے اس پر عمل نہیں کرتا۔ جب گناہ پر عمل نہیں ہو رہا تو نفس مطمئنہ ہے، گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا، گناہوں سے بچا ہوا ہے، گناہ سے پاک صاف ہے۔ البتہ جب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر اس کے 3 درجے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا درجہ مجاہدے کا ہے۔ مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بس اسی کشمکش میں اور اسی لڑائی جھگڑے میں وقت گزار رہا ہے، ادھر سے شیطان اور نفس کے حملے بھی ہو رہے ہیں، گناہ کی طرف میلان بھی ہے، کبھی کسی گناہ کا خیال کبھی کسی گناہ کا خیال، لیکن یہ مجاہدہ کر کے محنت اور ریاضت کر کے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ فرمایا کہ اس درجے کا نام مجاہدے کا درجہ ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ الحمدللہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ گناہ انسان بچ جاتا ہے، گناہ سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، تکبر کرنے سے، حسد کرنے سے، کسی کے مال کو دیکھ کر حسد شروع ہو جاتا ہے، مال کی محبت دل میں سب گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے مجاہدہ کر کے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اس سے اوپر ایک درجہ ہے جس کا نام ہے ولایت۔ یہ درجہ بہت اعلیٰ قسم کا درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر نیکی اور تقوی کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے اتنا دور کر دیا کہ اب گناہ کا تصور بھی نہیں آتا، گناہ کا خیال بھی نہیں ہوتا، گناہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کے اتنا قریب ہو گیا کہ اب اس کو گناہ سے بچنا، یعنی گناہ کا خیال تک اس کو نہیں آتا، گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی۔ اور یہ قرب سے ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا جاتا ہے، جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بڑھتا جاتا ہے، یہ کیفیت انسان کو نصیب ہوتی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال بزرگوں نے لکھی ہے، بڑی عجیب مثال ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو رہی تھیں، آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ جتنے ستارے ہیں اتنا نہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جتنے ستارے ہیں اتنا بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پوچھا کس کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کی۔ حضرت عائشہ سن کر بالکل چپ ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا عائشہ تمہارا خیال یہ تھا کہ میں جواب میں تمہارے ابا کا نام ابو بکر ان کا نام لوں گا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا جی ہاں بات تو ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ سنو، تمہارے ابا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے سفر میں 3 راتیں غار میں میرے ساتھ جو رہے تھے، اس ایک رات کا میرے ساتھ رہنا
وہ اتنا زیادہ قیمتی تھا کہ ان ستاروں سے بھی بڑھ کر ان کو اس کی نیکیاں اللہ نے عطا فرمائی۔ تو علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کو یہ ستاروں سے بھی بڑھ کر، حضرت عمر سے بھی بڑھ کر جو نیکی مل رہی ہے، اتنا اونچا درجہ مل رہا ہے، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وہ صحبت، قربت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب جو تھا، اس قرب کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا درجہ اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب جب کسی کو نصیب ہوتا ہے تو پھر حفاظت ہو جاتی ہے، اور حفاظت اسی طرح ہوتی ہے کہ پھر گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا، گناہوں کا تصور بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اس سے اونچا ایک درجہ ہے جس کا نام ہے عصمت۔ یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم فرمایا ہے۔ یہاں ہر ایک کو حکم ہے کہ گناہ سے دور بھاگو، اور وہاں گناہ کو حکم ہے میرے پیغمبر سے دور بھاگو۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، سورہ یوسف میں آیت موجود ہے کہ ہم نے گناہ کو حکم دیا، ہمارے محبوب پیغمبر کے قریب نہیں جانا، تم نے گناہ کو حکم ہے کہ نبی کے قریب نہیں جانا۔ تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جو مقام اور مرتبہ عطا فرماتے ہیں اس کو عصمت کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو پھر انسان گناہ کے قریب نہیں جاتا، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس پر ایک دو مثالیں اور واقعات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک پرندے کو انہوں نے پالا اور پنجرے میں بند کر دیا، بڑی خدمت کرتے تھے اس کی۔ ایک دن اس پرندے کو دیکھا تو وہ اڑنے کے لیے بےتاب تھا۔ تو حضرت جنید بغدادی اس کے پاس گئے تو اس پرندے نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو کبھی کبھی یہ کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ پرندہ کہنے لگا، اگر مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، نصیحت کے لیے تو وہ بےتاب ہوتے تھے اللہ والے۔ فرمایا اچھا میں تمہیں آزاد کر دوں تو مجھے نصیحت کرے گا؟ کہا جی نصیحت کروں گا۔ فوراً اس کو چھوڑ دیا، اس کا دروازہ کھول دیا پنجرے سے۔ وہ باہر نکلنے لگا تو کہنے لگا، جنید بغدادی نصیحت سن لو، میں جب تک ذکر کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، کوئی مجھے نہیں پکڑ سکا، اور جس دن میں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا مجھے آپ نے پکڑ لیا اور قید میں ڈال دیا، اور آج مجھے اللہ کی یاد ستا رہی تھی، میں نے اللہ کا ذکر کیا اور پھر آپ سے درخواست کی اور آپ نے مجھے آزاد کر دیا، تو ذرا سن میری بات۔ وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ تو جو اتنا غفلت میں وقت گزارتا ہے، میں نے تو ایک دن اللہ کا ذکر چھوڑا، اتنا عرصہ قید مجھے بھگتنا پڑی، اور تو جو روزانہ غافل سو جاتا ہے، ایک ایک غفلت پر کتنا تجھے قید میں رہنا پڑے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایسی نصیحت کر گیا مجھے وہ پرندہ کہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کی غفلت، اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ بھی انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے، ایک آن بھی رحمان سے غافل نہ چلو تم، شاید توجہ کریں وہ سوئے رہو تم۔ ایک آن بھی رحمان سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے بہت اعلیٰ درجہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ ایک اور بزرگ گزرے ہیں، حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ان کے حالات میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے دور میں حاکم وقت نے حکم دیا کہ اس شہر والے سارے کے سارے لوگ اتنا ٹیکس جمع کروائیں۔ ٹیکس لینا گناہ ہے، دینا بھی گناہ ہے، لینا بھی گناہ ہے۔ ہمارے ہاں اسلامی ملک میں ہماری حکومتیں ہیں لیکن روزانہ ٹیکس لے رہی ہیں، اور ٹیکس اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ غیر مسلم جو ملک میں رہتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے، مسلمانوں سے نہیں لیا جاتا۔ اب تو کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، سب پر ٹیکس ہے جی۔ جب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، شریعت پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ مصیبتیں اور یہ عذاب تو مسلط ہوں گے۔ بہرحال ٹیکس کا حکم دے دیا
حضرت معروف کرخی کو پتہ چلا، گھر آ کر ذکر کیا کہ سارے مسلمان پریشان ہیں، ٹیکس کیسے دیں اور کیوں دیں۔ تو اہلیہ محترمہ نے اپنا سارا زیور اٹھایا، سونے کا چاندی کا زیور تھا اور وہ کئی کلو تھا، اس کو بند کیا، کپڑے میں بند کر کے بادشاہ کو بھجوا دیا، کہا کہ مسلمانوں کو تو نے ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، ان سے تو کچھ بھی نہ لے، میرا سارا زیور لے لے، جو تیرا کام آتا ہے چلا تو اپنے کا۔ جب بادشاہ کو وہ زیور پہنچا تو اس کو تھوڑی سی چوٹ لگی، یہ خیال دل میں ہوا کہ دیکھو ایک عورت ہو کر وہ تو سارے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر کے ان کو سوچ رہی ہے، اور میں بادشاہ اور وقت کا حکمران ہو کر میں اپنی رعایا کو نہیں سوچتا۔ اس نے وہ زیور کھولا اور دیکھا، اور پھر وہ کہا جی اس کو واپس کر دو، اور ٹیکس بھی معاف کر دیا۔ جب وہ سارا زیور واپس آیا تو اس خاتون نے پوچھا کہ بادشاہ نے میرے زیور کو ہاتھ بھی لگایا تھا، کھول کے بھی دیکھا تھا؟ کہا جی ہاں، کھول کے بھی دیکھا تھا اور ہاتھ بھی لگایا تھا۔ فرمایا اب غیر مرد کا ہاتھ اس کو لگ گیا ہے، اب میں اس کو پہن تو نہیں سکتی۔ یہاں شہر میں ایک مسجد بنا دی جائے اسی زیور سے، چنانچہ اس نے اس کو دیکھا بھی نہیں، پھر ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور اس شہر میں بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی۔ یہ ہے تقوی، دل کی صفائی، کہ غیر مرد کا ہاتھ لگ گیا لہذا اب میں اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ کتنا اونچے درجے کا تقوی ہے، ذرا اس کو سوچیں۔ اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور قرب جب نصیب ہوتا ہے، اللہ والوں کی صحبت جب ملتی ہے، تو پھر دل کی صفائی ایسے ہوتی ہے، انسان اس معیار پر چلا جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، امام احمد ابن حنبل کے بھی شیخ تھے۔ تو ان کی بہن ایک دفعہ چرخہ سوت جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی، کاٹ رہی تھی، تو بادشاہ کی سواریاں گزری، وہ چاند کی روشنی میں بیٹھی وہ کر رہی تھی، تو وہاں اتنی لائٹیں اور روشنی آ گئیں، تو تھوڑی دیر اس روشنی میں اس نے وہ سوت کاٹ لیا۔ تو اگلے دن پھر خیال ہوا یہ تو بادشاہ کی روشنی، اور بادشاہ تو ظالم ہوتے ہیں، لوگوں سے ناجائز پیسے زبردستی چھین لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ حلال کی تھی یا حرام کی تھی روشنی۔ اب یہ جو حصہ میں نے اس کی لائٹ اور روشنی میں سوت کاٹا ہے، یہ میرے لیے حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ امام احمد ابن حنبل کے پاس مسئلہ بھیجا کہ اس کا کیا حکم ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے فتویٰ دیا کہ یہ حرام ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل کے بیٹے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے ابا جان آپ نے تو بڑا سخت فتویٰ دے دیا، اس نے کوئی اپنے اختیار سے تھوڑی لی تھی وہ روشنی۔ تو فرمایا کہ جس درجے کی اور جس مقام کی یہ عورت ہے، میں نے اس کے مقام کو دیکھ کر یہ فتویٰ دیا ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میں نے پھر اس کا پیچھا کیا کہ یہ کون ہے اور کہاں کی ہے، تو مجھے پتا چلا کہ وہ بشر حافی کی بہن ہے۔ تو واقعی میرے باپ نے صحیح فتویٰ دیا ہے، ہر ایک کو یہ فتویٰ نہیں دیا جاتا۔ تو بہرحال اللہ والوں کی صحبت سے انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔